سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام چلیں گے۔ جرمنی ہمارے ساتھ ہوں گے عرفان احمد خان صاحب۔ خان صاحب، جرمنی اور یورپ کے کیا حالات ہیں، کیا نئی اپڈیٹ ہے؟ یورپ کے لحاظ سے تو آپ کو پتا ہے جمعے کو یورپین پارلیمنٹ کا اجلاس تھا جس میں سلوواکی کو بھی انہوں نے راضی کر لیا تھا کہ وہ روس کا پابندیاں لگانے میں ساتھ دے، جو اب تک ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ تو وہ قانون پاس ہو گیا ہے اور یورپ نے نئی پابندیاں جو ہے روس کے اوپر بینکنگ لائن کے اندر اور گیس اور تیل سے متعلق جو ہے وہ لگا دی ہیں۔ تو اب دیکھیں اس پہ کیا اثر قبول کرتا ہے۔ ابھی تک جو پابندیاں روس پر لگتی رہی ہیں اس پہ بہرحال کوئی خاص اثر روس نے قبول نہیں کیا یا کوئی پریشر میں نہیں آیا، لیکن یہ کہ بہرحال یورپ نے بھی مزید پابندیاں لگانے کا فیصلہ کیا تھا اور یہ انڈیپینڈنٹ امریکہ سے ہٹ کے یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے۔ تو آیا اس کے بعد یہ توقع رکھنا کہ بھئی یوکرائن کی جنگ کے اندر بمباری بند ہو جائے گی یا جو پہلے سے بڑھ کر وہ حملے کر رہا ہے وہ رک جائیں گے، مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہو سکے گا۔ لیکن بہرحال یورپ نے اپنی طرف سے ایک قدم جو ہے یہ اٹھا دیا ہے اور تمام یورپ مل کے مزید پابندیاں لگا دی ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کو پتہ ہے برطانیہ نے جو لوگ برطانیہ جاتے ہیں ان کو ویزا فری تو ہے لیکن ان کو پر ایک فیس رکھ دی تھی کہ بھئی آپ انمیلڈنگ کروائیں اور پھر اس یورپ میں انگلینڈ میں داخل ہونے سے پہلے اور اس کی ایک فیس تھی، تو وہ فیس بھی انہوں نے پہلے 10 پاؤنڈ تھی، وہ شاید 16 پاؤنڈ 17 پاؤنڈ کر دی ہوئی ہے۔ تو کل یورپین کمیشن نے بھی یورپین پارلیمنٹ میں بھی قانون پاس کر دیا ہے جو یوروپین ٹریول انفارمیشن اینڈ آتھرائزیشن سسٹم ہے، ETIS انہوں نے قائم کیا ہے اور 20 یورو جو ہے وہ 3 سال کے لیے فیس مقرر کر دی ہے۔ ہر بندہ جو نان یورپین یونین سے یورپین یونین ممالک میں داخل ہوگا وہ جو ہے وہ یہ فیس اپنا انمیلڈنگ کروا کے تو 20 یورو کی فیس جو ہے وہ دے گا۔ یہ 2026 سے نافذ العمل ہوگا اور اس کے میں انڈر 18 ایئرس فری ہیں اور جو اوور 70 لوگ ہیں 70 ایج کے لوگ ہیں ان کو بھی انہوں نے فری قرار دے دیا ہے، تو ان کو بھی کوئی فیس نہیں لی جائے گی لیکن انہیں انٹری جو ہے وہ بحال کروانی پڑے گی۔ اس کے علاوہ جرمنی کے چانسلر نے کل ایک اخبار نویسوں سے ملاقات کی ہے جو سینئر اخبار نویس ہے پریس کے ساتھ، تو اس میں انہوں نے کہا کہ بھئی میری پریورٹی جو ہے وہ امیگریشن یا لوگوں کو نکالنا یہاں سے نہیں ہے ملک سے، بلکہ ہم جرمنی کو بہت ہی امیگریشن کے لیے اٹریکٹیو کنٹری بنانا چاہتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہی ہیں کہ بھئی جو بیسٹ ٹیلنٹ ہے، جو شارٹیج ہے اس کو پر کرنے کے لیے جو گیپ ہے ہمیں دنیا سے بیسٹ ٹیلنٹ ملے اور ان کو ہم جرمنی کے لیے اٹریکٹیو کنٹری بنانا چاہتے ہیں۔ باقی جو یہ ہے کہ بھئی ایک ریلا سا چلا ہوا ہے کہ ہر طرف سے دنیا جو ہے وہ جرمنی کی طرف رخ کر رہی ہے، یورپین یونین رخ کر رہی ہے، جہاں اسائلم لے رہی ہے، اس کے ہم مخالف ہیں، لیکن ٹرن کے لیے ہم اپنے دروازے جو ہے وہ کھولیں گے۔ ان کا کہ میری جو پرائرٹی ہے، پہلی پرائرٹی جو ہے وہ 3 سال کے اندر جرمنی کو ریسیشن سے نکالنا ہے اور یورپ کے دفاعی نظام کو جو ہے مضبوط کرنا ہے۔ اس میں انہوں نے جو یورپین بیوروکریٹ سسٹم ہے اس کے بھی پر تنقید کی ہے کہ یورپی یونین کا جو بیوروکریٹک سسٹم کام کر رہا ہے وہاں پہ اس میں برسلس میں اس میں انہوں نے تنقید کیا کہ بعض معاملات جو ہے بہت زیادہ لٹکا دیے جاتے ہیں۔ اور دوسری پرائرٹی جو ہے میری پھر وہ امیگریشن کے مسائل ہیں جن کے اندر وہ کہتے ہیں کہ بھئی جو کرمنل لوگ ہیں ان کو نکالا جائے اور جو اٹریکٹیو کنٹری بنایا جائے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ملک کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے کہا کہ یہ جو لیتھونیا ہے اور بیلاروس ہے یہاں سے لوگ جو ہے ایک نیا راستہ انہوں نے پولینڈ میں پہنچ رہے ہیں اور وہاں سے پولینڈ سے ادھر داخل ہوتے ہیں، اس لیے ہم نے مکمل بارڈر کنٹرول سسٹم جو ہے پولینڈ کے لیے قائم کر دیا جس کے اوپر پولینڈ
काफी डिस्टर्ब है, और पोलैंड ने भी जवाबी सिस्टम कायम कर दिया था, और पिछले एक हफ्ते के दौरान उन्होंने 28 जर्मनों को अपने मुल्क में दाखिल होने से रोक दिया। ये एक किस्म का रिएक्शन शो किया उन्होंने कि भाई जो जैसा कि जर्मनी का रहा, तो हमने भी 28 बंदे जो है उनसे रोक लिए हैं। बाकी यह कि कल जुमे को दिन 81 अफगानियों को जो है जर्मनी से डिपोर्ट किया गया है, और अफगानिस्तान वापस क्रिमिनल लोग थे जो जिन पर क्रिमिनल चार्जेस थे, और उसके बारे में उन्होंने जर्मनी ने यही कहा कि भाई हमने पहले एक दफा और मिस्टर शोल्स और शोल्स के जमाने में चांसलर थे, 28 आदमी जो है डिपोर्ट किए थे, और उसके बाद शोर पड़ गया था और जर्मन अदालतें इसमें इन्वॉल्व हो गई थी और वो डिपोर्टेशन रुक गई थी। लेकिन अब हमने मतलब जो भी क्रिमिनल है अफगान, उसको हमने डिपोर्ट करने का फैसला कर लिया, और अब पहली खेप गई है 81 की, लेकिन इनको डिपोर्ट करने से पहले बाकायदा तौर पर कतर के थ्रू अफगान जो गवर्नमेंट है, ये तालिबान है, उनसे इस बात की जमानत ले ली गई थी कि इन लोगों को जो है अमन से रहने दिया जाएगा, इन पर कोई ऐसे चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे कि भाई यही इन्होंने दूसरे मुल्क में अफगानिस्तान के खिलाफ सियासी पनाह ली हुई थी, तो उनके ऊपर कोई मुकदमा चलाया जाए। सियासी पनाह को बेस बना के कोई मुकदमा इन पर काम नहीं किया जाएगा। ये जर्मन गवर्नमेंट ने जो है वो उनसे ले लिया है, और मजीद अफगानियों को भी क्रिमिनल अफगान जो उन पर चार्जेस हैं उनको जो है वो रिपोर्ट किए जाने का अंदेशा है। बल्कि उनका है कि ये एक जितने भी अफगानी इसमें इन्वॉल्व है या दूसरे क्रिमिनल चार्जेस जिन पे लगे हुए हैं जर्मनी के अंदर, उन सबको जर्मनी से जो है वो निकाल दिया जाएगा, जिसका काम हमने अब शुरू कर दिया है। पर ये जर्मनी की चंद खबरें जो आप कह सकते हैं जो आज मीडिया पे मौजूद है, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। जी खान साहब, रूस के साथ बंदियां लगाने से ना पहले मसला हल हुआ, ना अब भी नजर नहीं आ रहा, तो रूस के साथ कोई बातचीत के दरवाजे नहीं खुल सकते यूरोप के? देखिए, बातचीत के दरवाजे खुल तो रहे हैं, लेकिन जो मिस्टर पुतिन है वो डायरेक्ट बात करने पे राजी नहीं है, जो यूक्रेन के सदर है, जो यूक्रेन के सदर है। अब इस किस्म की अफवाहें उड़नी शुरू हो गई है, कल से अखबार में ऐसे मज़ामीन आने शुरू हुए हैं कि यूक्रेन के सदर को अब जबरदस्ती जो है अमेरिका निकालने की पॉलिसी पर आ गया है, क्योंकि वहां पर कोई बात अब तक कारामद नहीं हो रही, और उसमें या तो रूस हटता है या यूक्रेन के सदर की वजह से मामला जो है वो अमन के आगे नहीं बढ़ते, या तो इसलिए वो कहते हैं कि अब अमेरिका की कोशिश है कि यूक्रेन के सदर को जो है निकाला जाए, तो उसके कोई ना कोई अंडर मतलब अंडर टेबल कोई ना कोई बातचीत चल रही है, उसको ऑफर भी दी गई है, लेकिन वो अड़ा हुआ है। उसने इस खतरे के पेश नजर अपनी काबीना में काफी बड़ी तब्दीलियां की है और नए लोग लेके आया है, लेकिन अमेरिका कहा ये जा रहा है कि वो फैसला कर चुका है जब इससे जान छुड़ानी है मौजूदा सदर से यूक्रेन के, ताकि अमन का प्रोसीजर जो है वो शुरू किया जा सके वहां पर। खान साहब, ये जो क्रिमिनल यहाँ से वापस भिजवाए गए हैं अफगानिस्तान के लोग 81, ये बताइए कि और लोग भी वापस भेजे जाएंगे, तो जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं जर्मनी में, वो क्यों नहीं इससे सबक हासिल करते कि जब पहले भी 28 लोगों को वापस भेजा गया, होना तो ये चाहिए था कि अपने आप को बदले ये, लेकिन उसके बावजूद तब्दीली नहीं आ रही वहां पे। देखिए, अफगानिस्तान का मसला ये है कि वहां के ज्यादा अफगानी मतलब जो नुमाया खबरों में आ रहे हैं वो तो अफगानिस्तान का नाम आ रहा है। वहां आपको पता है कि बहुत ज्यादा बंदे की जान की वैल्यू कोई नहीं है, बात बात को लोग एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं, ये अफगान कल्चर है, पठान कल्चर, तो उस वजह से इस किस्म के क्राइम्स जो है वो यहाँ बढ़ रहे हैं, और ये लड़ाई झगड़े जो है सिर्फ असाइलम हाइम में नहीं है, बल्कि अब निकल के सड़कों पर भी आगे ट्रेनों के अंदर भी एक दूसरे पे हमले कर रहे हैं, तो इसलिए क्राइम क्योंकि बढ़ गया है, तो जर्मन बहरहाल अपने मुल्क को महफूज रखने के लिए इस किस्म के इकदाम आ रही है। अब ये तो यहाँ आने वालों को चाहिए कि वो इससे सबक सीखें और यहाँ के माहौल से मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि अपने पुराने झगड़े वो लेके यहाँ पर आपस में लड़ाई झगड़े डाल के मुल्क के अमन को बर्बाद करें। तो ये तो आने वालों को रहने वालों को सोचना चाहिए।
خان صاحب ہمارے جو پاکستانی یہاں پہ رہتے جرمنی میں ان میں بھی ایسے لوگ ہیں جو کرمنل ہیں یا پرامن لوگ ہیں پاکستانی؟ نہیں دیکھیں اکا دکا ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، ورنہ عمومی طور پہ تو پاکستانی جو ہے پرامن طور پہ رہ رہے ہیں اور محنت کرنے والے ہو گئے. جو جرمن گورنمنٹ کا بھی یہ مطلب کئی دفعہ یہ بات ذکر میں آئی ہے، اور سفیر صاحب نے بھی یہ بات پچھلی 2-3 میٹنگ میں کہی ہے کہ جرمن گورنمنٹ اس لحاظ سے مطمئن ہے کہ جو پاکستانی یہاں کام کر رہے ہیں، یہاں آئے ہوئے ہیں، وہ محنتی ہیں اور محنت سے اپنا رزق کمانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا ایک اور بڑا آج اور بھی یہ سوال آپ سے بھی کر لیتے ہیں کہ انگلینڈ میں بھی یہ سختی شروع ہو گئی ہے، یہ بھی ایسے لوگوں کو واپس بھجوا رہے ہیں، ڈپورٹ کر رہے ہیں جو انلیگل ہے، کرمنل ہے، اور یورپ پورے میں اس وقت یہ حالات ہیں ان لوگوں کو واپس بھیجا جائے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے تمام ممالک یورپی؟ دیکھیے کامیاب ہوں یا نہ ہو، انہوں نے کوشش تو کرنی ہے نا. برطانیہ کے اندر بہت زیادہ انلیگل لوگ آباد ہیں جی لاکھوں میں بتائے جاتے ہیں. بالکل. اب ظاہر ہے کہ ان کے ملک کو اس کو اقتصادی بوجھ بھی حکومت کے اوپر پڑتا ہے، اور ملک کی اقتصادیات بھی زیادہ انلیگل کام، انلیگل پیسے کا ٹرانسفر وغیرہ ہوتا رہتا ہے، جس سے ملک کے فرق پڑتا ہے اقتصادیات کے اوپر. اسی لحاظ میں انگلینڈ بھی اب اس طرف آ رہا ہے کہ اس سے جو کرمنل کا ریٹ بڑھ گیا ہوا ہے وہ ان کے لیے مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے. اور یہی حال دوسرے ملکوں میں ہو رہا ہے، خالی زمین میں نہیں ہے، جہاں جہاں پہ بھی اسائلم سیکر ہیں وہ ان کو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے میں یقیناً ایک وقت لگتا ہے، چند سال لگتے ہیں. تو اس دوران جو ان کی پرانی عادتیں ہیں اس وجہ سے ملک میں کرمنل ریٹ بڑھ رہا ہے. اس لیے ہر طرف جو ہے ایک مطلب اس طرف سے الرٹ جاری ہوا ہوا ہے، اور سب ممالک اس طرف زیادہ توجہ دے رہے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے مستقبل میں سیکورٹی کے مسائل کا سامنا ہمیں نہ کرنا پڑے. تو اسی لحاظ سے انگلینڈ بھی زیادہ بتاتا ہے کہ انگلینڈ کے اندر جو تعداد بہت زیادہ ہے غیر ملکیوں کی. خاصا آخر پہ ایک سوال ہے، آپ عرصہ دراز سے جرمنی میں رہ رہے ہیں، جو پرامن لوگ ہیں ان کے لیے تو ایک زبردست ملک ہے، جنہوں نے صرف کام کرنا، محنت کرنی، آپ نے بھی عمر گزاری ہے، تو کوئی مشورہ دیں ہمارے دیکھنے والوں کو، کیونکہ بڑی دنیا دیکھتی ہے جرمنی میں یہ چینل، کہ یہ کیوں کرمنل لوگوں کے ساتھ مل کر کرائم میں ملوث ہوتے ہیں، پرامن بھی تو زندگی گزر سکتی ہے. لیکن مبارک صاحب یہ مسئلہ کئی دفعہ آپ کے چینل پہ بھی دوسرے چینل پہ بھی ڈسکشن ہوا ہے، ڈسکس ہوا ہے. جو ہماری ایک ذہنیت ہے نا کہ دنوں میں امیر ہونا، چاہے اس کے لیے ہمیں انلیگل کام کرنا پڑے، یہ رواج جب تک ذہن سے نہیں نکلے گا اس وقت تک یہ مسئلہ موجود رہے گا. ہمارے ایک بڑی تعداد ایسی موجود ہے جو چاہتی ہے کہ ہم سوشل ہیلپ بھی لیتے رہیں اور خود ساتھ انلیگل کام بھی کرتے رہیں، ایک ڈبل انکم پیدا ہو، جلدی ہم اپنے آپ کو پیروں پر کھڑا کریں یا اپنے آپ کو شو کر سکیں کہ ہاں ہم بھی ایک امیر لوگ ہیں. معاشرہ سوسائٹی ایسی ہے کہ جب تک جس گاؤں سے آئے ہو وہاں پہ اپنا مکان نہ کھڑا کر لو اس وقت تک یہ نہیں کوئی یقین کرتا کہ یہ بندہ انکم باہر رہ رہا ہے، اتنے سال سے بچہ آپ کا باہر ہے تو اسی حال تک مکان نہیں بڑھا ہے. یہ کلچرل جو ویکنیس ہے اس وجہ سے بھی ماحول کے اندر یہ ایک اثر موجود ہے کہ ہاں جی جلدی سے جلدی امیر ہونا ہے. اور لیگل سسٹم کو اگر اپلائی کریں تو اس سے پھر ظاہر ہے کہ انسان کو آہستہ آہستہ بتدریج ترقی کرتا ہے، اور وہ اس جو جلدی ترقی کرنے کا جو ایک جنون ہے یا ایک ریس ہے اس کی وجہ سے یہ آپ کو فرق جو ہے نظر آتا ہے. بہت شکریہ خان صاحب کا، زبردست، بہت شکریہ. نہیں لالچ بری بلا ہے. خان صاحب سے اس لیے میں نے یہ سوال کیا تھا کہ خان صاحب نے ایک عمر کا حصہ یہاں پہ گزارا ہے، تو یہاں پہ اگر آپ اچھی زندگی یورپ میں گزارنی چاہیں تو کرائم سے دور رہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو کل ایک سوال تھا وہ جو انگلینڈ میں 18 ماہ کی جیل ہوئی ہے مسجد کے باہر چوہے جو چھوڑ کے گئے تھے، وہ گورے صاحب ہیں، 68 سال کی اس کی عمر ہے، اور ان پہ پابندی لگائی گئی ہے کہ آئندہ وہ مسجد کے قریب بھی کچھ عرصہ، میرا حال یاد نہیں اب مجھے، 1-2 سال کی پابندی بھی اس کے بعد کہ آپ نے مسجدوں کے پاس بھی نہیں جانا. تو نفرت میں اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں. کوشش کریں کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت بانٹیں، پیار سے رہیں، اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، اور جو بھی لوگ کرمنل ہیں ان سے بھی بچ کے رہیں. چینل کو بارہ سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں.